الحمدللہ قادر قدیرا شہادت الہ الا اللہ وحدہ منفردا وحدہ متجوزا ومتصرفا ومتنورا وحدہ مصورا بالکمال وحدہ ناجیا وحدہ راجیا وحدہ بتبرئة وتنبرة وتبصرة وتذكرة بالذاكرات بالجهود والجمود والفتوح من يشرك به أعداء وإماما وعزاما ونظاما وعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا محمدا بتلاوة محمدا بسخاوة محمدا بصدارة محمدا بولاية محمدا بولادة ثم نشهد أن من هو ساجدا وعالما وكاملا وشاملا ومتأملا ومتنزها ومتصرفا بالكمال ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد مستندنا سيد مداماتنا سيد مزاحاتنا سيد مفلحاتنا سيد تشبثاتنا سيد تكبراتنا سيد إماما كاملا إنعاما كاملا هاديا ومرشدا معصوما وحسنا منظما عدلا مخفما نبيا محترما رسولا مكرما سلاما وتسليمة وتسلية وتكرمة إمامة وخاتمة وختم وكتم وعدل ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده مالكا وحده خالقا وحده رازقا وحده ناجيا وحده بلا مدد بلا مدد بلا نسب بلا وصف بلا كسب ثم نشهد أن من هو سند الورى هو التقوى هو الأعلى صعد إلى سدرة المنتهى إليه المعراج كشف الدجى ثم رفع ثم ندم ثم جدم ثم ألك ثم تملك ثم تهجم إلى ربه الأعلى ثم نزل وبدل وجدل ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله
محمدا مزكى محمدا مطهرا منورا مشرفا مظرفا على محمد اللهم صل على محمد حبي الخلق محمد رزي الخلق محمد عاتقة محمد فاطمة محمد عائشة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وناصر وسلم ونصر وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف بولو اللہم صل میرے عزیز بھائیوں ہم وطن دوستوں بزرگوں مخلص موحد نوجوان ساتھیوں السلام علیکم الحمدللہ وبفضل اللہ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مفتی صاحب سٹیج تے جلوہ افروز ہیں گزشتہ دنوں دے اندر حضرت مفتی صاحب دے نال چکوال دے علاقے دے اندر میرا بیان ہے اتھے حضرت مفتی صاحب نے آکھیا کہ تم بیان کر میں تیرے نال بہ کے سن سا میں آکھیا میری سرائکی دی تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آونی انہاں کو آکھیا چلو جیڑی بھی تو گل کرے سے تیرا انداز توے دھرا سا انہاں دیاں گلنا سن سمجھ نہیں آدیاں ساڑیاں انہاں سمجھ نہیں آدیاں لیکن ساڑھے واسطے حضرت مفتی صاحب نے اردو دے اندر بھی درس قرآن دا آغاز کیتا ہے بالخصوص تو سب پنجاب دے اندر جتنے بھی ساڑھے مسلمان بھائی ہو تو آڑے واسطے باقاعدہ اردو دے اندر درس قرآن ریکارڈ کیتا جاندہ ہے جیڑا کہ سوشل میڈیا تے بھی اپلوڈ کیتا جاندہ ہے تاکہ تسا احباب بھی حضرت دے بیانات تو مستفید ہوندے رہو خیر بہرحال مقصد ہے عوام الناس تک قرآن دی عزت اور عظمت نو پہنچاونا اور عوام الناس نو دسنا کہ در حقیقت قرآن پاک دا منشور کیا ہے قرآن پاک دا مقصود کیا ہے در حقیقت عوام نو قرآن تو تعارف کروانا مقصود ہے ورنہ اللہ تعالیٰ دے ہاں ہی تمام عزتہ دے خزانے ہیں اللہ جس نو چاہوے عزتہ نال نواز دے وے جس نو چاہوے ذلت دے اندر دھنسا دے وے اس سارے دے سارے خزانے ہیں تکیڑی ذات کو مقصد زندہ باد دا نعرہ لاونا نہیں مقصد فلاں تے فلاں حضرت تے فلاں حضرت تے فلاں حضرت زندہ باد نہیں مقصد ہے اتنا سفر کر کے توانو بلواون دا تے ساڑے آون دا تاکہ توانو قرآن اور پیغمبر دا صحیح فرمان توانو سنایا جائے اور توانو دسیا جائے کہ قرآن اور پیغمبر دی زبان آپس دے اندر مخالف نہیں ہو سکتے اگر قرآن دی مخالفت پیغمبر دی زبان کرے اگر قرآن دی مخالفت پیغمبر دے اصحاب کرے پیغمبر دی سیرت کرے پیغمبر دا کردار کرے
اگر قرآن دی مخالفت پیغمبر دا وجود بذات خود کرے تو تے میں کدی قرآن دی اتباع کر سکدی، کیونکہ جس دے اتے قرآن نازل ہویا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ اگر وہی قرآن نال خیانت کرے تو تے میں کدی بھی مسلمان رہ سکدی۔ قرآن ہور بیان دے تے پیغمبر دی زبان ہور ہوئے، اے مسلمان بندے دا عقیدہ نہیں ہو سکتا، اے کسے کافر دا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اے سانو درس دیندہ پہ آئے تو اللہ دا قرآن بذات خود دیندہ پہ آئے۔ ایک آیت پڑھئے بات توڑی جان چھوڑئے، کیونکہ حضرت صاحب بڑے دورو تشریف لے کے آئے انہاں دا بیان ہو سی۔ قرآن پاک درس پہ دیندہ ہے جو پیغمبر دی زبان اور اللہ دی کلام کدی آپس ہے جو ٹکرا سکتے نہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، قرآن پڑھدا پہ ہے جبرائیل قاری جبرائیل جس وقت قرآن لے کے آیا ہے، توجہ ہے نا، جنہاں دی توجہ کوئی نہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کرے آئے سارے دیئے اسٹیج اللہ ہے کی نہیں لیندی کوئی نہیں، ہے اصل اس پٹھان مفتی صاحب دے نال آیا ساڑا عزیز مہمان ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جلے جبرائیل کاری قرآن پہ پڑھدا ہوئے اس وقت کیڑا کم کیتا کر میرا پیغمبر، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس وقت قرآن نو چھوڑ دیتا کرتے اپنے دھندے لگ پیا کر، بلکہ اللہ فرما دے میرے قرآن نو پڑھنا اے میرے محمد دی سنت ہے، تے قرآن پڑھیندے ہوئے نو کان لا کے سننا اے میں محمد تے فرض کیتا ہے، سننا اے فرض ہے، پڑھنا محمد دی سنت ہے، تے میرے محمد دی امت دے اندر رہن والے مسلمان بھائیو اللہ دے قرآن دا ہر حکم تواڈے واسطے آیا ہے۔ جلے قرآن پہ پڑھیندا ہوئے تے اگوں کوئی آکھے جناب قرآن دیاں ہور گلاں گل، مگر روایتاں دے اندر آئے گل آ گئی ہے جناب قرآن تا پہ آتا ہے انک لا تسمع الموتى، مگر بخاری دے اندر روایت آ گئی ہے جو جڑا مردہ ہوندا ہے اے جتیاں دی کھسکاہٹ بھی سندا پہ آندا ہے، جناب بخاری دے اندر فلانی روایت آ گئی ہے، حالانکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر اے تیری شان نو گل نہیں ڈھک دی، جو قرآن ہور گل پیا کریندا ہووے تے تو میرے قرآن دی مخالفت پیا کریندا ہووے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، میرا پیغمبر جلے قرآن پہ پڑھیندا ہووے تا میرے قرآن دی اتباع کرنا تیرے تے فرض ہے۔ قرآن دی اتباع محمد تے بھی فرض ہے، قرآن دی اتباع مرکزی والیاں تے بھی فرض ہے، قرآن دی اتباع دنیا دے اتے رہن والے ہر بندے دے اتے فرض ہے، مگر جلے قرآن پڑھیا ویندا ہے اے آدھے نانا قرآن دی گل منن واسطے تیار نہیں ہوندا، مننی تائے جو دس کیڑے مفسر نے اے مانا کیتا ہے، مننی تائے جو دس کیڑے محقق نے آئے ترجمہ کیتا ہے، مننی تائے جو آئے دس بھئی فلانے عالم نے دیتے انگوٹھا لایا ہے کہ نہیں لایا، فلانے مفسر نے مہر لگائی ہے کہ نہیں لگائی۔ او مسلمان بندہ دنیا دے سارے مفسر، دنیا دے سارے محقق، دنیا دے سارے محدث،
دنیا دے سارے مجدد اپنے پیغمبر دی جتی نال لگی ہوئی دھول تو قربان کر دیواں میرے قرآن دی شان نال نہ کوئی مفسر ملدا ہے نہ کوئی محقق ملدا ہے نہ کوئی محدث ملدا ہے نہ کوئی مجدد ملدا ہے جتھے میرے قرآن دا بول آ جائے اللہ دے قرآن دا کیڑا فیصلہ ہے فتبع قرآن میرا پاک پیغمبر اتھے مننا فرض ہے او دی اتباع کرنا فرض ہے بس اے نہ آکھیں فلانی روایت چاہ گیا ہے فلانی حکایت چاہ گیا ہے فلانے مفسر نے لکھیا ہے فلانے محقق نے لکھیا ہے فلانے ساڑے بہنوئی نے لکھیا ہے بس اتھے اپنے بابیاں نو چاہ کے نہ پیاویں بلکہ جتھے اللہ دے قرآن دا بول آ جائے تیرے پیران نو چیر کے سٹا میں اپنے قرآن دے ایک ایک لفظ تو تیرے پیران دیا دھوڑا اڑ دیا جاویں جتھے اللہ دا قرآن آ جائے اتھے بخاری دی کیا جرات ہے اتھے تیرے باپ دی کیا جرات ہے اتھے تیرے مفسر دی کیا جرات ہے جتھے بھی اللہ دا کلام آ جائے فتبع قرآن مسلمانا انہوں چپ کر کے من لوے آئے قرآن دی گل نو مننا اے مسلمان تے فرض ہے تے جیڑا بندہ اگوں آدھا پہ آئے بھئی اے قرآن تواڈی سمجھے چ نہیں آندا اے قرآن اگر پڑھنا ہے تو 14 علوم کی ضرورت ہے جناب یہ قرآن جٹوں کی سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن تو علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے اور دراصل تواڈے ایمان تے ڈاکا پہ ہمارے او چاہندا ہے پتہ نہیں اور مفتی صاحب نو سرائے کی سمجھ آندی پئی کہ نہیں دو لینا اردو وچ بول لویے او اتفاق کریں دے ہو وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ جٹ اور عام آدمی اگر قرآن کے نزدیک چلا گیا تو مولوی کی اپنی دکان بند ہو جائے گی اگر مولوی کی دکان بند ہو گئی مولوی بھوکا مر جائے گا مولوی رونے لگ جائے گا ہاں میں کدھر جاؤں انہی کو داؤ لگا کر تو میرا پیٹ پلتا تھا قرآن سے دوری کی اصل وجہ ملا کے دل کے اندر یہ خباثت ہے کہ اگر عام آدمی قرآن کو سمجھ گیا میرے چندے بند ہو جائیں گے میرے لوگ چہرے پر تھپڑ لگائیں گے کہ اب تک تم کہتے رہے ہو مردے سنتے ہیں اب تک تم کہتے رہے ہو پیغمبر پر جادو کا اثر ہو گیا اب تک تم کہتے رہ گئے ہو تعویذات قرآنی لکھنا جائز ہے یہ شرعی ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے جب قرآن کو پڑھے گا تو قرآن کہتا ہے لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم قرآن کو پڑھے گا تو قرآن کہتا ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا قرآن کو پڑھے گا عام آدمی سمجھے گا کہ قرآن کہتا ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو لکھا اور پھر قرآن کو فروخت کیا لیشتروا اس کو بیچا ثمنن قلیلا تھوڑے سے ثمن کے لیے تھوڑے سے چند قیمت کے لیے دنیا کے 4 ٹکے کمانے کے لیے فویلن اس کے لیے بربادی ہے چاہے ملا ہو پیر ہو گدی نشین ہو قرآن نے عام بات کی ہے جو تعویذ لکھتا ہے گلے میں لٹکاتا ہے اور کہتا ہے من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے قرآن پر فویلن پیر ہے تو بھی بربادی گدی نشین ہے تو بھی بربادی ملا ہے تو بھی بربادی کبھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا اس ڈر کی وجہ سے مولوی کہتا ہے کہ جٹ قرآن سمجھ سکتا اگر اس کو پتا ہے کہ اگر جٹ نے قرآن سمجھ لیا تو میرا پیٹ پھر کیسے بھرے گا کیا خیال ہے اب آپ سے یہ سوال ہے کہ ہر مسلمان پر قرآن کا سیکھنا فرض ہے کہ نہیں بولو اب یہ شومی قسمت اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جلسوں میں تو جاتے ہیں مگر قرآن کو نہیں سمجھتے قرآن پاک سمجھو گے بولو قرآن پاک کو سمجھنے والے کم نظر آ رہے ہیں سارے ہاتھ بلند کر کے بتاؤ قرآن پاک کو سمجھو گے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پھر عمل کرو گے ہاتھ اونچا بلند کرو قرآن پاک کو سمجھ کے عمل کرو گے انشاءاللہ اسی پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اب بلا تاخیر حضرت مفتی صاحب کا بیان شروع ہوگا دل جمی کے ساتھ بیان سنیں والد محترم بھی جلد تشریف فرما ہوں گے
تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی محمد منیر شاکر سے.